رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شان ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی شخص سے نیکی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ جہاں بھی گیا تو مجھے کاوش حضرت مابا یاد آئی کہ جب انہوں نے سینکڑوں میل کے سفر کے باوجود حق کی تلاش میں رہنے میں اپنی زندگی گزاری اور آخر کار انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حق کو پا لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے درس قرآن دینے والے صرف جھانگی نہیں بلکہ پاکستان کے گریٹ اسلامک اسکالر پروفیسر سخی احمد خان صاحب، ان سے التماس ہے کہ وہ درس قرآن کے لیے تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد to be among the legends of the soil of the city of our homeland Chang, to see all of you at one place, then obviously it's more than the blessings. Among us, then obviously we have the respected our guest Dr. Shahid Munir, Vice Chancellor Chang University, and all the others. درس قرآن مجید کے لیے جن آیات کی تلاوت کی ہے، بہت ہی مختصر سے چند لمحوں ہی میں یہ وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے جن کا نزول ہوا۔ کیا یہ کوئی دلچسپ بات نہیں ہے کہ جو پہلا لفظ وحی کے نزول کے لیے انتخاب کیا گیا اس کا تعلق تعلیم سے تھا، پڑھنے سے تھا، اور پڑھنے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ کیا پڑھا جائے، یہ نہیں کہا کہ اس سبجیکٹ کو پڑھ لیں، اس مضمون کو پڑھ لیں، اس ٹاپک کو پڑھ لیں، اس کو جنرلائز کر دیا، اقرا، پڑھیں ہر وہ چیز جس میں انسانیت کا فائدہ ہے، ہر وہ چیز، ہر وہ مضمون، ہر وہ سبجیکٹ، زندگی کی ہر وہ بات جس سے انسان اپنی تخلیق کو پہچان سکے، اپنے آپ کو پہچان سکے، اپنے رب کو پہچان سکے، اس کے وجود کے اندر کہیں پر کسی کا فائدہ تو ہو، وہ کسی کے لیے تو یوزفل ہو۔ ایسے انسانوں کو تو قرآن نے بہت اسٹریٹ فارورڈ سے کہا کہ ایسے لوگ اگرچہ سانس پہ لیں تو وہ زندوں میں نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے وجود میں کسی کے لیے فائدہ نہیں ہوتا، وہ کسی کے لیے خیر نہیں ہوتے، وہ بجھا ہوا چراغ ہے جس سے کوئی روشنی نہیں پاتا۔ پہلا لفظ ہے اقرا، پڑھیں، اس کے ساتھ کسی سبجیکٹ کی کنڈیشن نہیں لگائی گئی۔ دوسری
دلچسپ سی بات کہوں، اور یہ جذباتی ہو کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ چیلنج ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے۔ آپ اسے آزما کے دیکھ لیں۔ قسم ہے اللہ کی، آپ زندگی میں جو مرضی پڑھ لیں اور جتنا مرضی پڑھ لیں، جب بھی آپ قرآن کھول کر بیٹھ جائیں گے، قرآن آپ کو عاجز بے بس کر کے کہے گا کہ آپ جہاں پر ہیں جہان اس سے اور کہیں آگے ہے۔ آپ جہاں پر ہیں، آپ کو اپنے ریسرچ پر، اپنے تعلیم پر، اپنی کوشش کاوش پر، اپنے لائف میں جو اچیومنٹس کی ہیں ان سب پر بہت مان ہوگا، لیکن قرآن جب آپ کھولیں گے، قرآن کہیں گے نہیں، اس سے اور آگے، اس سے اور آگے، اس سے اور آگے۔ جناب قرآن مجید اس سوسائٹی میں اترا جو ساری دنیا کو گونگا کہتے تھے، جہاں کی بدو عورتیں بھی وہ اس قدر لٹریٹ تھیں، دور جاہلیت اسے اور انداز میں کہا جاتا ہے، not in that sense and not that meaning۔ وہاں تو لٹریچر کا عالم تو یہ تھا کہ وہ تو کہتے تھے بولنا ہمیں آتا ہے، لکھنا سمجھنا، جو زبان کی نزاکت اور حساسیت ہے وہ ہم جانتے ہیں، اور ہم ہی لوگ ہیں جنہیں اس بات کی سمجھ عطا کی گئی ہے۔ ان لوگوں پر کے سامنے جب پہلی 5 آیات نازل ہوئی ہیں تو is it not interesting کہ پہلی 5 آیات میں ہی کہہ دیا گیا کہ یہ وہی الفابیٹس ہیں، الف با تا سا ہے، انہی سے تم کلام بناتے ہو تو اس جیسا کلام بنا لو۔ اس میں 5 لفظ ہیں، 5 آیات میں سے پہلی آیت میں 5 ہی لفظ ہیں، اقرا، بسمی ربک الذی اور خلق۔ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کو کبھی تو کھولیں تو صحیح۔ یہ 5 آیات میں یہی 5 لفظ 2 دفعہ ہیں، قرآن نے پیئر بنا کر ان کو بیان کیا۔ 5 آیات ہیں، پہلی آیت میں 5 لفظ ہیں، پھر وہی 5 لفظ ان 5 آیات میں پیئر بن کے آ گیا، 2 دفعہ ہے۔ اقرا پہلی آیت میں بھی آیا، پھر آیا وہ اقرا ربک الاکرم، پھر آگے چل کر پھر آیا، اس پہلی آیت میں بھی آیا، آگے چل کر پھر اسم آیا، الذی پہلی آیت میں بھی آیا، پھر انہی 5 آیات میں الذی آیا۔ اب اس کا سادہ سا مطلب یہ کہ یہ بات درست ہے کہ لائف بیزی ہے، یہ بات درست ہے کہ زندگی مصروف ہے، یہ بات درست ہے تیسری مرتبہ کہہ کر کہ زندگی مصروف ضرور ہے۔ جناب مان لیا کہ آپ کے پاس، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن قرآن مجید آپ سے وقت اپنے لیے نہیں مانگتا، قرآن آپ سے وقت آپ کے لیے مانگتا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے وقت دیں کہ I need your time۔ قرآن سے you give me the time because you need the attention of Quran۔ Quran does not need your attention۔ We need the Quranic attention for our own grooming, for our own development, for our own prosperity, for our own well-beingness۔ ہم ان لفظوں کے ساتھ ہی لائف ٹائم اچیومنٹ، ایک بڑا خوش نما سا سلوگن ہے۔ اچھا ہے کہ انسان کی، میسلو نے کہا تھا کہ موٹیویشن کے لیے ایک سٹیج آتی ہے جہاں پر اسے ایکنالجمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایکنالجمنٹ ملتی ہے تو بندے کا موٹیویشنل لیول بہتر ہوتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو انسان آگے نہیں بڑھ پاتا ہے نا۔ کسی بھی ایوارڈ کا مطلب زندگی میں رکنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی ایوارڈ کا مطلب زندگی میں اور آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے جو جہاں پر ہیں وہاں سے ایک نئی بگننگ، ایک نیا سٹارٹ لیتے ہیں۔ آئیے
باقی سب کچھ پڑھتے ہیں تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، باقی سب کچھ دیکھتے ہیں تو اللہ کی کتاب کو بھی دیکھ لیں۔ اب جمالیاتی ایستھیٹک سینس میں قرآن کو کسی سیکٹ کی کتاب سمجھ کے نہیں پڑھیں، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ کے پڑھیں گے اور قرآن کو جمالیاتی رنگ اور انداز میں پڑھیں گے تو قرآن خوشبو بھی دے گا، قرآن سکون بھی دے گا، قرآن آپ کو وہ سب کچھ دے گا شاید جس کو حاصل کرنے کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ہماری دعا بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دھرتی کو اور ہیروں سے بھر دے، یہاں خوشبوئیں ہوں، یہاں پر کہکشاؤں سے بھی زیادہ روشنی ہو، یہاں پر اس سے بھی زیادہ محنت، جذبے، حوصلے کے ساتھ اس دھرتی کو کی خدمت کرنے کا حوصلہ لینے کے لیے اور لوگ ہوں، اور یہ شہر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پیچھے رہ گیا، اللہ کرے گا شہر پیچھے نہیں رہتے، شہر کے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اس وجہ سے شہر پیچھے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے گا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو اور روشنیاں نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔